شہید ارشد شریف کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ توہین عدالت کا نوٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے افسران کے ساتھ۔ ارشد شریف شہید عدالت کو بتاتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، صدر پاکستان کو بتاتے رہے، لکھتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ پورے معاملے کو خراب کرنے کے لیے ارشد کی فیملی یہ کہتی ہے بوگس کیس ہے۔ نہیں، پورا کیس خراب کرنے کی کوشش ہے، توجہ ہٹانے سے کیس خراب کرنے کی کوشش ہے۔ کمیونیکیشن کس سے فائز صاحب کی؟ صدر پاکستان سے، چیف جسٹس پاکستان سے، لیکن وہ چیزیں دستیاب ہوتی تھیں چار رپورٹرز کو۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ شہید ارشد شریف کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب ابھی چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہی نہیں ہیں، لیکن ابھی سے ہی نوازنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اپنوں کو۔ بالکل، اور سب سے پہلے جو انتہائی افسوسناک خبر ہے، ارشد شریف شہید کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میجسٹریٹ کی جانب سے جاری ہونے کا معاملہ، اس سے بھی پہلے یہ جو منظر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں نا، دو بلرڈ ہم نے بلر کی ہوئی ہیں لاشیں، یہ اسلام آباد میں میٹرو کیش اینڈ کیری کا منظر ہے۔ یہاں ایک بچہ فیڈر لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے بلر نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی دھندلی تصویر ہے۔ یہ بچہ فیڈر لے کر کبھی اپنی ماں کی لاش کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی اپنی باپ کی لاش کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دن دہاڑے فائرنگ ہوئی ہے اور ان کو اسلام آباد میں دارالحکومت میں ایک کیش اینڈ کیری کے باہر مار دیا گیا ہے۔ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ آپ نے راولپنڈی کے واقعات دیکھیں، جڑواں شہروں میں ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ڈکیتی کی وارداتیں، راہزنی کی وارداتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ عدالت سے ٹکر لے رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر کہ جی وہ آئی جی اسلام آباد کو شیریں مزاری کیس میں توہین عدالت کا نوٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے افسران کے ساتھ، مطلب عدالت سے بدتمیزی کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ ہماری پولیس کی ترجیحات ہیں، اور ہماری عدالت نے ارشد شریف شہید کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، صرف ان کے نہیں، ان کے ساتھ ساتھ علی عثمان کے بھی۔ ماجرا کیا تھا؟ ارشد شریف شہید کا قتل ہوا، سپریم کورٹ نے ایک سوموٹو لیا تھا۔ ویسے تو پہلے لینا چاہیے تھا، ارشد شریف شہید عدالت کو بتاتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، صدر پاکستان کو بتاتے رہے، لکھتے رہے، کچھ نہیں ہوا۔ یہاں زمین تنگ ہوئی، باہر گئے، وہاں سے نکال دیے گئے، کینیا گئے، شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ ارشد کی والدہ پہنچی تھی سپریم کورٹ، ایک درخواست دی تھی انہوں نے، اور اس درخواست میں، اب ہمارے یہاں نام لینا مشکل ہوتا ہے نا، بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اس درخواست میں ارشد شریف شہید کی والدہ نے گھر میں کون کون آیا اور آ کے اس نے کیا کیا کہا، کن کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب ارشد کو بتایا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام افراد کے نام دیے تھے، مختلف عہدوں سے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ تک ارشد شریف شہید کی والدہ نے دیے تھے۔ میں اس معاملے پہ میں یہاں یہ بات ضرور کروں کہ جنرل باجوہ تک مختلف عہدوں سے لے کر، اور یہ ارشد کی والدہ کی درخواست ہے، چیف جسٹس صاحب کو دی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے پڑھنے کے بعد باقی جج صاحبان کو تھمائی، اور تھمانے کے بعد اٹارنی جنرل دو شہیدوں کی، ارشد شریف کے بھائی بھی شہید، دو شہیدوں کی والدہ ہمارے سامنے ہیں، بتائیں ہم ان کو کیا جواب دیں۔ یہ بندیال صاحب ان سے پوچھ رہے تھے، آپ جواب دیں، آپ چیف جسٹس ہیں۔ یہ مذاق ہوا۔ پھر جے آئی ٹی میں ارشد شریف شہید کی اہلیہ نے، جن کے اب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، انہوں نے جے آئی ٹی میں پورا بیان دیا اور تمام چیزیں بیان کی، اور یہ کم و بیش وہ تمام چیزیں تھیں جو ارشد کی والدہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ کر دی تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس پر بھی اپنا انصاف نہیں ملا، اس کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہمارے ہاں ہوا، اور اب اس کے بعد ایک پورے معاملے کو خراب کرنے کے لیے ارشد کی فیملی یہ کہتی ہے بوگس کیس ہے۔ علی عثمان کو بھی اس میں انوالو کیا گیا، ارشد کی اہلیہ کو بھی اس میں انوالو کیا گیا، اور اب یہ پورا کیس خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ارشد شریف شہید کی فیملی کا یہ کہنا ہے اب ان کے کہ جی آپ تعاون نہیں کر رہے پولیس سے، تو اب ان کے جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں۔ اتنا فضول، اتنا بے ڈھنگا، اتنا واہیات یہ سسٹم، اتنا واہیات یہ سسٹم ہے۔ وہاں پر وہ لوگ بے گناہ قرار دیے جا چکے، اپنی ڈیوٹی پر آ گئے، اور وہ اپنی ڈیوٹی پر آ گئے۔ ایک عدد فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی تھی، اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے کچھ چیزیں دی تھیں،
اور اس میں پھر کراچی میں کس طرح سے ہوا تھا یہ سب کچھ یہ بھی بتایا گیا تھا. عماد یوسف جب گرفتار ہوئے کیا ہوا کس طرح سے, اس میں عرفان بہادر کا بھی نام ہے, اور عرفان بہادر نے اس ایس ایچ او کو جو غالباً میمن گوڈ تھانے کا ایس ایچ او ہے اس کو کیا ہدایات دی تھیں, اس نے کیا سوالات کیے تھے, سب لکھا ہوا اس میں, اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب جا کے ریاست کی طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ارشد کی اہلیہ کے ناقابل ضمانت, ارشد کے پروڈیوسر علی عثمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ارشد شریف شہید کے جو قتل ہوا اس کی متعلقہ چیزیں موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں. دیکھیے اصل میں تو یہ جو بھی معاملہ ہے اس کو مکمل طور پر خراب کرنے کی کوشش ہے, اس سے زیادہ تو کچھ بھی توجہ ہٹانے کی کوشش نہیں, پورا کیس خراب کرنے کی کوشش ہے, توجہ ہٹانے سے زیادہ کیس خراب کرنے کی کوشش ہے. تو یہ عدالت کو اس پر پھر نوٹس لینا چاہیے. ارشد کی ٹیم میں جو سینئر پروڈیوسر ہیں, ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ جی, انہوں نے تو کہا ارشد کی اہلیہ کو جا کے کہ بھابھی آئیں چلتے ہیں گرفتاری دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ, اب آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے, لیجیے ہمیں گرفتار کیجیے, آ گئے ہیں ہم لوگ. تو یہ ہوا ہے اس کیس میں جو انتہائی افسوسناک, انتہائی شرمناک ہے. بالکل. جو دوسری اہلیاں ہیں ارشد کی, جویریہ, انہوں نے بھی لکھا کہ وہ کتنی اداس, کتنی ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس تمام صورتحال کو دیکھ کر. قاضی فائز عیسی صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے دعوت نامے دیے اور 17 ستمبر کو وہ جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آ رہے ہیں بندیال صاحب جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں بندیال صاحب جا رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, تو دعوت نامے بھی دیے گئے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے من پسند اینکرز کو بھی بلایا گیا ہے اس میں. دیکھیے قاضی فائز عیسی صاحب بطور اب ہم کہیں گے نامزد چیف جسٹس, لیکن اس سے پہلے سینئر پیونی جج, یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا, تو بطور سینئر پیونی جج جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں, وہ بندیال صاحب کو بھی, صدر پاکستان کو بھی, عدالت کو بھی, رجسٹرار کو بھی مختلف خطوط لکھتے رہے, مختلف معاملات پر بڑے ووکل رہے, اپنی چیزیں لکھتے رہے. اور وہ چیزیں جو کسی آفس بیرر کو لکھی گئیں, وہ چیزیں 4 رپورٹرز کو دستیاب ہوتی تھیں, اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر دستیاب ہوتی تھیں. کمیونیکیشن کس سے؟ فائز صاحب کی صدر پاکستان سے, چیف جسٹس پاکستان سے, لیکن وہ چیزیں دستیاب ہوتی تھیں 4 رپورٹرز کو. وہ ٹول ہوتے تھے نا, ایک ٹول ہوتے تھے نا کمیونیکیشن کا. لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ تو آفیشیل کمیونیکیشن ہے, یہ ان رپورٹرز تک کیسے پہنچے گی؟ اور یہ ہمیشہ انہی 4 رپورٹرز کو یہ ملے گی, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں آپ تو یہ دیکھیں نا کہ صرف صدر پاکستان جس کو دیکھتے ہیں ایک ڈاکیومنٹ آتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس پہنچ جاتا ہے. صدر پاکستان لکھا ہوتا ہے کہ اونلی فار دی آئیز آف پریزیڈنٹ, اور آفیشیل لکھا ہوتا ہے. قاضی فائز صاحب جو کمیونیکیشن کرتے ہیں, لیکن وہ 4 کے پاس پہنچ جاتی تھی. اور فائز صاحب کے کیس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پارلیمان بھی پہنچ گئے تھے, وہ ایک تقریب میں بھی پہنچ گئے, پھر وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں تھا یہاں پہ میڈیا کا, اور حالانکہ وہ تقریب تھی پارلیمان میں پہنچ کے انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر, وہ تو یہ کہتے ہیں عدالت کے خلاف تقاریر ہوں گی. سائفر آتا تھا تو میں شرما کے آنکھیں بند کر لیتا تھا, یہ والا بھی معاملہ ہے. تو فائز عیسی صاحب نے اس عہدے پر آنے سے پہلے تمام چیزیں جن کو دی تھیں وہ 4 بھی اطلاعات کے مطابق اس میں موجود ہیں. ہمارے دوست نے بشارت راجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں, رپورٹ عدالت کی کوریج کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ موجود تھے. تو دعوت نامے آئے کہ کون کون موجود ہوگا رپورٹرز میں, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بھی دعوت نامہ چاہیے, اس سے پہلے میں بھی آنا چاہتا ہوں, اس میں بڑا ایونٹ ہے. اس سے پہلے جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب بھی دعوت نامہ دیتے تھے تو قاضی صاحب نہیں آتے تھے, تو اب تو انہیں اب قاضی صاحب نے دعوت نامہ دیا ہے بندیال صاحب کو. جی دیا ہے, بالکل, کیونکہ ان کی تو ویسے ہی رخصتی ہو رہی ہے. اور ہمارے ہاں ایسے رپورٹرز اس وقت موجود ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی تقریر بندیال صاحب کے آخری فل کورٹ ریفرنس میں, جو ان کی الوداعی ان کا ریفرنس ہوگا, اس میں سننے والی ہوگی کہ قاضی فائز عیسی صاحب وہاں پر اس موقع پر کیا کہتے ہیں. تو یہ سننے سے تعلق رکھے گا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ قاضی صاحب کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ تو بہت بھاری نہیں لے رہے. ٹو ارلی ٹو جج, اطمینان رکھیں. اس سے پہلے جو
اور گزشتہ حکومت گئی ہے انہوں نے تو قاضی صاحب کو متنازع بنا دیا ہے. بالکل بنا دیا. انہوں نے تو یہ کہا, وہ سائرہ بانو صاحبہ کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ پوری دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے, یہ قاضی فائز اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ کب آئیں گے؟ جب تک بندیال صاحب ہیں تب تک نہیں آئیں گے. تو یہ لوگ کہتے تھے جب حکومت گئی تو اس کے بعد بندیال صاحب نے قانون اڑا دیا. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بندیال صاحب ڈر گئے بندیال صاحب جو حکومت کی موجودگی میں قانون نہیں اڑا سکے. تو پھر وہ جو میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے بندیال صاحب کی موجودگی میں, اور بندیال صاحب کے جانے کے بعد آئیں گے, اگلے مہینے آنے کا کہہ رہے ہیں. ابھی بھی وہ قاضی فائز صاحب کی موجودگی میں نہیں آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینہ انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ماحول ہے. اور جی وہ ان کو بھی دیکھنا چاہیں گے, جج کرنا چاہیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی جج کو آپ کیوں ہلکا لے رہے ہیں یا بھاری لے رہے ہیں, وہ جج ہے, اس کو اس کا کام کرنے دیجئے. یہ آپ کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے, اور یہ آپ کو کرنا بھی نہیں ہے. تو آسان بات ہے, اس کو اسی طرح سے ہونے دیں جس طرح سے اس سے ہونا ہے. That's it. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.